اللہ کے نام پر جو اجتماع ہوتا ہے تو اس کے 4 فائدے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں نمبر 1 کیا ہے؟ حفتھم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تو کیا آپ کو شبہ ہے کہ یہاں فرشتے نہیں ہیں؟ جو شبہ کرے گا پکڑا جائے گا۔ جب اللہ کی محبت میں آپ بیٹھ گئے اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم، کسی ایسی قوم کا اجتماع نہیں ہوتا مگر جو اللہ یذکرون اللہ، جو اللہ کو آپس میں یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوں، مقصد وہاں ذکر اللہ ہو، کوئی زبان سے کر رہا ہے، کوئی کان سے سن رہا ہے، کسی کی زبان ذاکر ہے، کسی کے کان ذاکر ہے۔ اللہ کی محبت کی باتیں سننا یہ ذکر نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں اس کو اس ایسے مجمع کو 4 انعام ملتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شبہ کرنا کیسے جائز ہو؟ اپنے ایمان کی اس شخص خیر منائے۔ لہذا نمبر 1 انعام کیا ہے؟ حفتھم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں ایسے مجمع کو۔ تو یقین کر لو کہ ہم کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور جب فرشتے ہمیں گھیر لیں گے تو فرشتوں کے اثرات ہمارے دلوں پر نہیں پڑیں گے۔ ماحول اگر فرشتوں کا ہو جائے تو ان کی صحبت مل گئی کہ نہیں ملے گی؟ جو فرشتوں کی صحبت ملی تو دل میں پاکیزہ خیالات پیدا ہوں۔ فرشتوں کا مزاج کیسا ہے؟ پاک ہے، تو ہمارے ناپاک مزاج پر فرشتوں کے پاک مزاج کا اثر پڑے گا۔ وہ مقرب ہیں، ان کی جانیں اللہ کے ذکر و قرب سے مانوس ہیں، ان کی برکت سے ہمارے دل میں بھی اللہ کے ذکر و فکر سے مناسبت پیدا ہو۔ نمبر 2 کیا انعام ملے گا؟ نمبر 2 کا انعام یہ ہے کہ غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے مجمع کو ڈھانپ لیتی۔ ڈھانپنے کی 4 صورتیں ہیں۔ ماں بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی، یہ بھی ڈھانپنا ہے۔ جب اور زیادہ اسے محبت معلوم ہوتی ہے دونوں ہاتھ سے چھپا لیتی ہے۔ جب اور محبت معلوم ہوتی ہے تو گردن بھی اس کے سر پر رکھ دیتی ہے۔ جب اور محبت معلوم ہوتی ہے تو دوپٹہ بھی سے بھی چھپا لیتی ہے، پھر وہ بالکل چھپ جاتا ہے، نظر بھی نہیں آتا۔ سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کامل رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح سے ڈھانپیں گے کہ ہمارا وجود بھی دنیا والے نہ دیکھ سکیں گے۔ کیا ان کے فضل سے کیا مشکل، سمجھا؟ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اللہ کے نام پر جمع ہونے والوں کو یہ نام ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ اجتماع اللہ کے نام پر ہے۔ بولیے، صوبائی اجتماع ہے، یہ ملکی اجتماع ہے، ارے بین الاقوامی اجتماع یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا اجتماع ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اجتماع ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت کا اجتماع ہے۔ اس اجتماع کی قیمت زمین و آسمان نہیں ادا کر سکتے، اللہ کے نام پر اجتماع ہے۔ تو 2 انعام تو آپ نے سن لیا۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ایسے مجمع میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل پر سکون اتارتا ہے، سکینہ نازل کرتا ہے۔ سکینہ کی تفسیر پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ جس کے دل میں سکینہ کیا چیز ہے؟ ایک نور ہے اللہ کا، جس دل میں اترتا ہے تو وہ پھر ہر وقت اللہ کی طرف اس کو توجہ نصیب ہو جاتی ہے، خدا سے غفلت کی بیماری سے نجات پا جاتا ہے، اور پریشانی انتشار ذہنی سے بھی اس کو نجات مل جاتی ہے۔ جو حواس باختہ پریشان انتشار ذہن میں ہے، نیند بھی حرام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سکینہ عطا کرتے ہیں اس کو 3 نعمت عطا کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ ہوا نور یستقر فی القلب، ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ تو جس کو اپنے مزاج کے تلون سے اور مزاج کی غیر مستقل مزاجی سے نجات لینی ہو وہ ایسے اجتماع میں شرکت کرے، انشاءاللہ تعالی سکینہ عطا ہوگا۔ جب تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جس دل میں سکینہ اترتا ہے تو اس کے دل میں ٹھہر جاتا ہے، خدا اپنا نور دے کر پھر واپس نہیں لیتا، اور ساری دنیا میں جہاں جائے گا اس کے ساتھ وہ نور ہوگا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پہلے یہ اس کو بیان کر دوں سکینہ کی 3 تفسیر کہ ایک نور عطا ہوتا ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے، جس کی برکت سے ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے، جسم اور ہاتھ روزی میں کاروبار میں لگا رہتا ہے ضرورت، لیکن دل اس کا یاد میں لگا رہتا ہے۔ ہاتھوں سے لکھ رہا ہے، ڈاکٹر ہے تو نبض دیکھ رہا ہے، مگر دل میں اس کے اللہ کی یاد قائم ہے کہ اللہ کی مخلوق۔ کوئی نامحرم عورت بھی مریضہ آ گئی تو وہ سمجھتا ہے اللہ کی مخلوق۔ ہمیں اللہ کے ساتھ بھی اخلاص رکھنا ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاص رکھنا ہے۔ جو بیٹوں کے ساتھ اخلاص نہ رکھتا ہو وہ باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ برے خیالات اور گندے خیالات پکاتا ہو، بری نظر سے دیکھتا ہو، تو سمجھ لو کہ وہ خدا کا بھی مخلص نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ تمہارا ایمان جب کامل اور اکمل ہوگا کہ تم اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی تمہارے اخلاق اچھے ہوں، لیکن یہ نعمت جبھی عطا ہوتی ہے
جب نسبت بہت قوی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، پھر ساری مخلوق کے ساتھ وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص ہوں یا نہیں۔ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص بنا اور اپنی مخلوقات کے ساتھ بھی مخلص بنا، کہ میری ذات سے ایک چوٹی کو بھی اذیت نہ پہنچے بے فکری اور غفلت سے۔ اور چوتھی نعمت کیا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ فرشتوں میں اور انبیاء مرسلین میں اور ملائکہ مقربین میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کا، ہم سب کا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہماری جو اللہ کے لیے آپس میں ہیں بہت بڑی نعمت ہے۔ حکیم المت فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کے پاس اور بزرگوں کے خادموں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے تو ہمارے دین کی خیر نہیں۔ ہم گھٹتے گھٹتے ایک دن ہوگا کہ آثار قدیمہ بھی نظر نہیں آئیں گے، سمجھا؟ اللہ کا فضل سمجھو بھائی، یہ ملنا جلنا بڑی نعمت سمجھو، ہمارے دین کی بقا اسی